بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ فیس بک پیج پالیسیز کے بارے میں، کون کون سی وائلیشنز آتی ہیں، ان کی پالیسیز کیا ہیں، کس وجہ سے آتی ہیں، اس بارے میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا۔ فلیگ جو ایشو ہے اس کے اوپر الگ ویڈیو بناؤں گا، ابھی ان کے اوپر میں بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں آ جاتا ہوں یہاں پہ، میں نے کچھ اس کے ریزنز لکھے ہیں جن کی وجہ سے یہ آتا ہے۔ جب ہم کام کرتے ہیں نا، ویسے ٹک ٹاک پر تو میں دوسری کلاس کے اندر ہی سب سے پہلے یہ جو ان کی پالیسیز وغیرہ ہیں ان کو سمجھاتا ہوں، لیکن یہ مطلب فیس بک ہے، یہاں پہ جو ہے نا تھوڑی چھوٹ ہے، زیادہ نہیں ہے لیکن ٹک ٹاک کے حساب سے جو ہے نا کافی زیادہ سمجھنے کی آسانی ہے اس معاملے میں، تو اس وجہ سے اس کو جو ہے نا وہ آخر میں رکھا ہے۔ اچھا جی، تو فیس بک کمیونٹی اسٹینڈرڈ وائلیشنز کون کون سی ہیں اور یہ آتی کس وجہ سے ہیں، ان کو تھوڑا سا اس وجہ سے سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم پوسٹ کریں نا تو ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ جب میں پوسٹ کر رہا ہوں آئے یہ اس کے اکارڈنگ ہے یا نہیں۔ کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ اگر تو آپ کے پاس ٹریفک ہے تو پھر آپ بالکل کھل کے کام کر سکتے ہیں، کاپی رائٹ ہو، اسپیمنگ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن جن کے پاس نہ ہو تو وہ انہوں نے تھوڑا سا اس کو احتیاط سے کرنا ہوتا ہے۔ باقی جن کے پاس ہو وہ بے شک اس طرح سے اس کو فالو نہ کریں، لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے نا ان کا بھی مسئلہ آئے گا، کچھ چیزیں جو ہے نا وہ فیس بک 1% بھی پسند نہیں کرتا۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جب آپ سنیں گے، میں نے اردو میں بھی اس چیز کو خاص طور پہ لکھا ہوا ہے، اردو میں پڑھ لیتا ہوں، ویسے جس کو انگلش آتی ہے وہ یہاں سے پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، اسپیمنگ سے مراد جو ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا ایک اکاؤنٹ سے اسپیم کریں، پھر دوسرے سے کریں، پھر تیسرے سے کریں، سیم ٹو سیم جو ہے نا ان چیزوں کو چلاتے رہیں، تو اس سے جو ہے نا آئی پی تک اسپیم ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تشدد اور بغاوت، اس طرح کے جو ویڈیو کے اندر یہ چیز ہو رہی ہو نا تو فیس بک اس کو الاؤ نہیں کرتا۔ تشدد سے مراد بہت زیادہ مار پیٹ ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، اس طرح سے کہ خدا نخواستہ جو ہے نا وہ خون نکلنے کا اندیشہ ہو، یہ اس طرح کی، کیونکہ تشدد والی اس طرح کی ویڈیوز آپ نے نہیں لگانی، ارننگ کے لیے نہیں لگانی۔ آپ نے دیکھو گا اس طرح کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں نا فیس بک ان کو کور کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد خودکشی، خون ریزی، یہ خود درندی، مطلب یہ اسی زمرے میں آتا ہے۔ اور کھانے کی خرابیاں نا، اس میں سب سے پہلے یہ چیز آتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر جو ہے نا میرا اکاؤنٹ بھی بین ہوا تھا تقریباً 7 مہینے، اور ابھی تک بھی وہ وائلیشن موجود ہے، تو مطلب میرا فیس بک پیج تھا۔ تو کھانے کی خرابی میں یہ ہوتی ہے کہ جو نہیں ہوتے بے عزت طریقے سے کھانا اور ان کو ساری چیزیں کرنا، اس بارے میں جو ہے نا یہ بات ہو رہی ہے۔ آپ انٹرٹینمنٹ کانٹینٹ لگائیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہے نا سینسٹیو ہوتی ہیں کسی بھی پلیٹ فارم کے لیے، تو آپ نے ان چیزوں کو جو ہے نا وہ ٹچ نہیں کرنا ہوتا۔ اچھا، اس کے بعد بلنگ ہراساں کرنا وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اس کے بعد بچوں کے جنسی استحصال، زیادتی اور برہنگی، مطلب یہ بھی اسی بارے میں آپ کو اس کی ویسے ہی سمجھ آ رہی ہے۔ گرافک تشدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تشدد ہو رہا ہے، اس کو جو ہے نا اس چیز کے اندر دکھایا جا رہا ہے، تو یہ اس سے مراد ہے۔ تشدد وہ اوپر بھی آ گیا، لیکن یہاں پہ جو ہے نا اس کو خاص اس وجہ سے لکھا گیا کہ اس کو جو ہے نا وہ آپ نے کوئی مطلب تھمبنیل وغیرہ اس طرح سے خدا نخواستہ بنا دی کہ اس کے اندر اتنے زیادہ وہ ہے، تو ہر چیز کا نا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، تھوڑے سے اعتدال پسندی کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ نفرت کی تقریر، اس کے اوپر کبھی کبھی آتا ہے، زیادہ نہیں آتا، ہاں البتہ یہ ضرور ہے، جیسے آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ فلسطین کے اوپر جو ہے نا مونیٹائزیشن، مطلب آپ کا پیج مونیٹائز ہے فلسطین کے اوپر، آج کل آپ لگا لیں آپ کا اکاؤنٹ اڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ٹی ایل پی کے بارے میں آپ لگائیں، سپاہی صحابہ کے بارے میں، مطلب اس طرح کی جو یہ چیز ہے نا، مجھے خود یہ ڈر لگ رہا ہے کہ یوٹیوب میری ویڈیو کو نہ اڑا دے۔ تو نفرت انگیز جتنی بھی تقریر ہوتی ہے نا، جن کو فیس بک سمجھتا ہے، اسلام میں ہوں وہ نہ ہوں، لیکن جن کو فیس بک سمجھتا ہے میں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ٹیپ ہے، یہ اسپیمنگ وہ جو میں نے اوپر بتا دی۔ کاپی رائٹ کی خلاف ورزی، کاپی رائٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کا کنٹینٹ اٹھا لیا اور اس نے آپ کو اسٹرائک دے دی ہے، فیس بک خود سے کبھی بھی اسٹرائک نہیں دیتا آپ کو، اس بات کو ذہن میں رکھنا، اگر اگلا بندہ آپ کو دینا چاہے پھر وہ دے سکتا ہے۔ اچھا، پروہیبٹیڈ مطلب ریسٹرکٹیڈ سامان اور خدمات وغیرہ ان کی نا سیلنگ کرنا۔ اب یہ کیا ہے، جیسے مثلا آپ پرندوں کو کر رہے ہیں، پرندوں کو بیچ رہے ہیں، اب فیس بک پہ الاؤ نہیں ہے یہ چیزیں، مطلب اور بھی بہت ساری اس طرح کی چیزیں، مثلا خدا نخواستہ آپ انسانیت کی چیز، آپ کو پتہ ہے کہ فیس بک پیجز کی جو سیلنگ ہے یہ بھی خود الاؤ نہیں ہے، یہ فیس بک اس کو کہیں نہ کہیں مطلب برداشت کر لیتا ہے، ادروائز فیس بک جو ہے نا اس چیز کو الاؤ نہیں کرتا کہ آپ جو ہے نا فیس بک کے پیجز کی بائی سیلنگ کریں، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ اور خاص طور پہ یہ اس میں تو کہیں نہ کہیں چلو چھوٹے یہ بے جان ہے، لیکن اگر آپ کسی پرندوں کی وہ کر رہے ہیں، جانوروں کی کر رہے ہیں، انسانوں کی کر رہے ہیں، تو یہ بہت بہت جو ہے نا
فیس بک اس کے اوپر سختی سے ایکشن لیتا ہے. یہ چند چیزیں سے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یار جب بھی ہم کارنر لگائیں نا تو ان سے ہٹ کے لگائیں. اور میرے خیال سے آپ میں سے شاید کہ کوئی اس کے اوپر کرتا ہوگا, ادروائز کوئی بھی نہیں کرتا. لیکن پھر بھی کوئی بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کانٹینٹ اس پہ نہیں ہوتا, لیکن کوئی ہم ویڈیو لگانے کی کوشش کرتے ہیں, تو کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ ہم اس کے اوپر نہ ہی جائیں. اچھا جی, اس کے بعد جو ہے نا جو دوسرا ایشو مین آتا ہے وہ ہوتا ہے انیلیجیبل کا ایشو. اب دیکھو انیلیجیبل کا ایشو اس وجہ سے آتا ہے کیونکہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں. اب پاکستان سے آپ کسی بھی چیز کو مینیج نہیں کر سکتے فیس بک کی نا. اگر آپ کو رائٹس مینیجر ملا ہو پھر تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ کہ پاکستان سے آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو اب آپ مثلا آپ کے پیج پہ یا آئی ڈی پہ انیلیجیبل آ گیا ہے, تو اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ دیکھو سر, اگر پیج کے اوپر آیا تو سب سے پہلے تو آپ نے آئی ڈی چینج کرنی ہے. آئی ڈی چینج کرنے کے بعد آپ نے پیج کو بی ایم میں رکھنا ہے. بی ایم کیسے کرنا ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا, لیکن آپ نے یو ایس اے کی آئی ڈی سے بی ایم کریٹ کر لینا ہے, اور کوشش یہ کریں کہ اس کا جو ایڈز مینیجر ہے نا وہ ریسٹرکٹیڈ نہ ہو. اس کے بعد آپ نے جو ہے نا جہاں کی آپ آر ڈی پی ہے, جہاں کا آپ وی پی این یوز کر رہے ہو نا, وہاں مثلا آپ نیو یارک کا وی پی این یوز کر رہے ہیں, تو آپ نیو یارک کے کوئی بھی سمجھے کہ وہ جگہ اور وہاں پہ جو ہے نا کوئی ایکٹیویٹی شو کرنا. ایکٹیویٹی سے مراد یہ ہے کہ مثلا آپ اس کو چیک ان کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ یہ کہیں گے ایٹنگ آئس کریم, ٹھیک ہے, ڈرنکنگ کافی, یا اس طرح سے مطلب ٹی, مطلب کچھ بھی ایکٹیویٹی آپ نے اس کے ساتھ لکھنی ہے تاکہ وہ ہو. اس کے ساتھ جو ہے نا اگر آپ نے آئی ڈی کے اوپر آ گیا ہے تو پھر آپ نے جو ہے نا مارکیٹ پلیس, اگر فیس بک آئی ڈی کے اوپر آئے گا نا تو پھر آپ نے مارکیٹ پلیس کی جو لوکیشن ہے نا اس کو بھی چینج کرنا ہے, اس کو بھی اپڈیٹ کرنا ہے. تو ایک یہ وہ کرنی ہے, اور انشاءاللہ پھر جو ہے نا یہ آپ کا جو انیلیجیبل کا ایشو ہے نا یہ ریموو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پیج سے جلدی ہو جاتا ہے اور آئی ڈی سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا لیٹ ہوتا ہے. جب آ جائے نا تو آئی ڈی سے تھوڑا سا لیٹ ہوتا ہے, کیونکہ آئی ڈی کی جو لوکیشن ہے نا وہ ڈیٹیکٹ بھی دیر سے ہوتی ہے, پھر وہ چینج بھی دیر سے ہوتی ہے. زیادہ دیر نہیں, اکثر مطلب 8-10 دن لگ جاتے ہیں, اور کبھی کچھ زیادہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے. لیکن یہ اس بیس کے اوپر ہے, اگر آپ اسے پراپر ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو پھر جو ہے نا اسے جلدی ہو جاتا ہے. اچھا جی, اس کے بعد یہاں پہ آ جاتا ہوں میں, یہ ان اوریجنل کانٹینٹ, یہ فلیگ وغیرہ, یہ جو چیزیں نا یہ پھر میں ایک الگ ویڈیو بنا کے نا اس کے اوپر یہ کروں گا. تو آپ نے پالیسیز کے بارے میں نا ان چیزوں کو سمجھ لینا. اچھا, ایڈ پالیسیز, اکثر جو ہے نا اگر آپ کی آئی ڈی کے اوپر جو ہے نا ایڈز اکاؤنٹ ریسٹرکٹیڈ ہو, میں اس کو یہاں پہ کاپی کر کے یہاں پہ لکھ لیتا ہوں اسے, تو آپ جو ہے نا اس کے اوپر بی ایم یعنی بزنس مینیجر نہیں بنا سکتے. ایون کہ اگر آپ نے پیجز کو بی ایم میں ایڈ کر دیا تو آپ اس کو ریموو نہیں کر سکتے. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیشہ ایڈز مینیجر جو ہے نا وہ آپ کا انیبل ہونا چاہیے, یعنی ریسٹرکٹیڈ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس سے ایک پرابلم یہ بھی آتی ہے کہ آپ کی جو ہے نا پروفائل جو ہے نا ناٹ ریکمینڈیبل آ جاتی ہے, تو اس سے بھی یہ پرابلم ہے. اچھا, اب یہ ویسے تو اس کی کافی ساری سمجھے کہ مطلب ریزنز وغیرہ ہیں, لیکن ایڈ اکثر ہم جو ہے نا وہ ایڈ چلاتے بھی نہیں تب بھی جو ہے نا ہو جاتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی جو ہے نا کوئی ایسی چیز کرتے ہیں جو کہ ایڈ پالیسیز کے اگینسٹ جاتی ہے. تو پھر اب میرا جو خود محمد عمیر کا جو اکاؤنٹ ہے نا, یہ میں نے شاید کہ 2021 میں جو ہے نا بنایا تھا, 20 میں تقریباً جو ہے نا بنایا تھا. اب یہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ پالیسی کا ایشو آیا ہوا ہے, کیونکہ اس ٹائم پتہ نہیں ایسے کیا ہوا تھا, مجھے صحیح یاد نہیں, کیونکہ اس ٹائم جو ہے نا میں نے سب سے پہلے جب میں نے فیس بک کا پیج بائی کیا تھا اس کے اوپر میں نے کرکٹ لائیو کی تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ اس ٹائم سے جو ہے نا اس کا ایڈ اکاؤنٹ ڈسیبل ہے, اور آج بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتا. اب مجھے بھی چونکہ ویسے زیادہ ضرورت نہیں پڑتی تھی, اس وجہ سے میں نے فیس بک کی وہ نہیں کی, ورنہ یہ ہے کہ بار بار بات کرنے سے وہ کر دیتے ہیں. ان میں کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں, کچھ جو ہے نا وہ نہیں بھی کرتے, لیکن بہرحال وہ کرتے تھے. تو یہ جو ہے نا اس کی پالیسیز تھی. اگلی جو ویڈیو ہوگی انشاءاللہ میں نے اس کو بنانا ہے ان 3 والیشنز کے اوپر, ٹھیک ہے, خاص طور پہ فلیگ کے اوپر. تو وہ آپ نے دیکھ لیں. اس کے بعد جو ہے نا 2 چیزیں رہ جائیں گی, بی ایم کیسے بنانا ہے, اس کے اندر پیجز وغیرہ کو کیسے کرنا ہے, اس کے ساتھ ہی اکاؤنٹ آ جائے گا. اس کے بعد جو لاسٹ ویڈیو ہوگی وہ پے آؤٹ کی ہوگی, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا کورس کو اینڈ کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور بھی مطلب کچھ سمجھے انڈیویجول ویڈیوز کی جو لوگ مطالبہ کر رہے تھے, ٹھیک ہے, میں آپ کی بات مانتا ہوں, لیکن اصل میں یہ ہے کہ میں وہ ٹک ٹاک کا جو کورس ہے وہ میں نے نیا ریکارڈ کرنا ہے, کیونکہ ہر 2 مہینے کے بعد میں اس کو نیا ریکارڈ کرتا ہوں. تو اس دفعہ وہ میں نے ریکارڈ کرنا ہے, تو اس ٹائم آئے ہوئے ہیں. تو پھر جس ظاہر سی بات ہے پھر اس سے فری ہو کے ہی میں شام کا ٹائم مطلب رات کا ٹائم جو ہے نا اس کو بیٹھ تک میں اس کو ریکارڈ کیا کروں گا,
تو اس کو جو ہے نا پھر مزید اس دفعہ جو ڈیٹیل سے بھی کر رہا ہوں. باقی میرا واٹس ایپ چینل ہے نا، وہ آپ جوائن کرنا، اس میں ایک سروے بھی کراؤں گا، یعنی ایک سمجھے کہ آئیڈیاز بھی لوں گا کہ میں نے یہ چیزیں جو ہے نا اس دفعہ شامل کی ہیں. اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ یہ کہتے ہیں کہ یار اس چیز کو بھی اس کے اندر شامل کرو، تو وہ بھی جو ہے نا اس کے اندر میں کر دوں گا. مطلب میں اس کو ڈیٹیل سے اس دفعہ جو ہے نا وہ زیادہ کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.